الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ان تمام صورتوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن کی وجہ سے روزے دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلے کہ اگر ایک بندے نے بھول کر کوئی چیز کھا لی یا پی لی یا ازواجی تعلق قائم کر لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کو روزے کی حالت میں الٹی آ گئی اور وہ الٹی نہ تو منہ بھر تھی اور نہ ہی الٹی کا کچھ حصہ واپس چلا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کسی نے آنکھوں میں سرما ڈال دیا تو آنکھوں میں سرما ڈالنے کی وجہ سے بھی بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کسی نے روزے کی حالت میں سر کے اوپر یا جسم پر تیل لگا لیا تو جسم پر یا سر پر تیل لگانے کی وجہ سے بھی بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزے دار روزے کی حالت میں اپنے بال کٹواتا ہے یا زیر ناف بال کاٹتا ہے تو بال کٹوانے یا کاٹنے کی وجہ سے بھی بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں اپنے ناخن تراشنا، اس کی وجہ سے بھی بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض اوقات جب بندہ جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں گرد و غبار ہوتا ہے، تو اگر وہ گرد و غبار منہ کے اندر چلا گیا یا گاڑی کا دھواں منہ کے اندر چلا گیا تو ایسی صورت میں بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اگر ایک بندے نے کلی کی اور کلی کرنے کے وقت پانی کی جو تری تھی وہ منہ کے اندر رہ گئی اور وہ تری جسم کے اندر منہ کے ذریعے سے پہنچ گئی تو ایسی صورت میں بھی بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے راستے میں مکھی یا مچھر منہ کے اندر ڈال دی، یعنی راستے میں جا رہا ہے اور اچانک منہ کے اندر مچھر چلا گیا یا مکھی چلی گئی اور وہ مچھر یا مکھی سیدھا پیٹ کے اندر چلے گئے تو ایسی صورت میں بھی بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی روزے دار کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے تو احتلام کے ہونے کی وجہ سے بھی بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں اگر دانتوں سے خون نکلا اور وہ خون پیٹ کے اندر نہ گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر وہ تھوک کے ذریعے سے خون پیٹ کے اندر چلا گیا اور تھوک پر خون غالب بھی تھا، یعنی تھوک کی مقدار کم تھی اور خون کی مقدار زیادہ تھی تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی تھوک کو نگل لیتا ہے یا بلغم کو نگل لیتا ہے تو تھوک یا بلغم کے نگلنے کی وجہ سے بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح اگر ایک بندہ شوگر کا مریض ہے اور انسولین لگانا اس کے لیے ضروری ہے تو روزے کی حالت میں اگر شوگر کا مریض انسولین کا استعمال کرتا ہے تو اس وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اگر روزے کی حالت میں اچانک کوئی تکلیف پیدا ہو گئی یا جسم میں درد اٹھ پڑا اور انجیکشن لگانا ضروری ہو گیا تو ایسی صورت میں مجبوری کے طور پر اگر انجیکشن لگایا جاتا ہے تو انجیکشن لگانے کی وجہ سے بھی بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اپنا بلڈ کسی کو گفٹ کرتا ہے یعنی عطیہ دیتا ہے تو اگر جسم سے خون نکلا یا پھر اس نے اپنا بلڈ کسی کو دیا تو ایسی صورت میں بھی بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض اوقات ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو اگر وہ خون نہ تو منہ کے اندر گیا اور نہ ہی ناک کے ذریعے سے دوبارہ پیٹ کے اندر گیا تو ایسی صورت میں بھی بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔